أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعافية للتقوى. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام اور واجب التعظیم سامعین، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اس مجلس میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے. آیت نمبر 132. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کی تاکید کریں اور خود بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں. یہ لفظ ایک ہوتا ہے صبر، یہ لفظ ہے استبرت، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں. لا نسألک رزقا، عام طور سے جو ارننگ کے کام ہے، جو روزی کمانے کے کام ہے، ان میں مصروف رہ کر انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزق تو میں نے دینا ہی دینا ہے تمہیں، رزق تو تمہارے مقدر کر دیا گیا ہے، جو بھی دینا ہے تمہیں. میں تم سے رزق نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری روحانی تربیت کے لیے نماز کا حکم دے رہا ہوں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ رزق تو ہم تمہیں دیں گے یا ہم دیتے ہیں، اور عافیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل تقوی کے لیے. اہل تقوی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نواہی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرتے ہیں. تو میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا آج ارکان دین کے بارے میں. کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو تھوڑی تھوڑی گفتگو ہر ایک کے بارے میں ہو جائے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی جب بھی یاد آئے، دفتر میں بیٹھے ہوئے، سیر کرتے ہوئے، تو کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہو جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور دوسری گواہی یہ دینی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ایک ہوتا ہے بنیادی عقیدہ، ایک ہوتا ہے عقیدے کے اجزاء. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کی الوہیت کو ماننا بنیادی عقیدہ ہے. لیکن اس عقیدے کے اجزاء یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو صفات میں ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو صفات کے تقاضوں میں ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کے احکامات میں ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو اطاعت میں، کہ واحد وہ ذات ہے جو اطاعت کے لائق ہے، باقی تمام اطاعتیں اس کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت غیر مشروط ہے. والدین، اساتذہ، حکمرانوں کی جو اطاعت ہے وہ تابع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تابع رہ کر کوئی حکم دیں تو اس حکم کو ماننا ہے. اگر حکم اللہ تعالیٰ کی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت. دوسری بات یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر رہنا ہے اور اس دائرے میں چلنا ہے جو دائرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس شریعت پر عمل نہ کرے، اس قانون، ان قوانین و ضوابط پر عمل نہ کرے جو میں تمہارے لیے لایا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ہی الوہیت.
دوسرا یہ کہ اس الوہیت کے گرد اسی طرح گھومنا ہے جس طرح جو دائرے جو راستے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں. شرک سے بچنا ہے. اچھا عام طور سے نا ہم شرک سمجھتے ہیں کہ جی کسی بت کو پوجا، کسی حجر کو پوجا، کسی شجر کو پوجا تو یہ شرک ہے. نہیں، شرک کی بہت سی قسمیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کی ہے. ہندوستان کے فقہا نے اللہ کے علاوہ صرف قرآن کی قسم، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کی قسم اس لیے جائز ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کریم کی قسم کو جائز دیا. اس کے علاوہ کوئی بندہ بیٹے کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی بندہ ماں کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی بندہ باپ کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی کسی کی قسم اٹھاتا ہے، تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے. اگرچہ اس کو شرک صغیر کہا گیا ہے، لیکن یہ شرک کبیر یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو الہ ماننا، دوسرے کو معبود ماننا. دوسری بات ہے کہ یہ کہ ریاکاری، عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرنا، عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا تاکہ لوگ میری تعظیم کریں، یہ بھی دکھاوے کی عبادت ہے. یہ صدقہ دینا کہ لوگ میری سخاوت کے قائل ہوں، جس طرح ہمارے بعض لوگ ہم مرنے کے بعد کسی کا تیجا یا 40واں کرتے ہیں، تو دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. اور بدعت اس لیے کہا کہ اس میں ریاکاری آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے، اور اسی طرح مردوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنے کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے نہ کوئی مہینہ مقرر ہے، بلکہ کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیں، آپ ہر نماز پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما. اور آخر میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دینا. کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن تو انسانوں کا حساب کتاب کرے. تو اس لیے آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، دوسروں کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے تو یہ جو لوگ ان کو بدعت قرار لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس لیے دن اور وقت کیوں مقرر کرتے ہیں، کسی وقت مانگے، صدقہ دے. کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات اور صدقہ کیا اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو دوسرا ریاکاری سے بچیں، یہ بھی شرک صغیر ہے. اور تیسری بات ہے بدشگونی، ہر بات میں کو بندہ یہ میرے لیے بڑا منحوس ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے. اسی طرح ہم تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، یہ کوئی ہمیں جھاڑتا ہے یا ہمیں دم کرتا ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دعائیں مقرر کر دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ایک دعا پڑھ کر جھاڑا کرتے تھے، اور وہ دعا کی تھی، کیا تھی؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، میں تم دونوں کو دم کرتا ہوں، جاڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ سے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر زہریلے جانور سے، ہر حسد کی نظر سے، بری نظر سے، جس کو ہم نظر العین حق، حضور نے فرمایا کہ نظر لگ جانا حق ہے، تو اس سے بھی دیا. اچھا، یہ تو پہلی چیز رہی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچتے ہوئے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی، پھر یہ کہ بدشگونی نہیں کرنی، پھر یہ کہ ریاکاری نہیں کرنی، اور اس کے بعد پہلا رکن دین ہے نماز. یہ بات یاد رکھے، کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، کوئی دو نماز پڑھتا ہے، کوئی 3 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور 6ٹھی نماز واجب ہے، وہ وتر کی نماز ہے. تو 5 نمازیں پڑھنا بھی فرض ہے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لکل شین علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ترک نماز کو فعل کفر جانتے تھے، اور حضور کی حدیث بھی ہے
من ترک الصلاۃ فقد من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اور یہ سعودی عرب کے محمد بن صالح العثیمین، یہ ان کے مفتی ہیں، ان کے فتاوی ہیں ارکان دین کے بارے میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، کہنے کے باوجود، تاکید کرنے کے باوجود وہ نماز نہ پڑھے، تو ایسا آدمی اسی حالت میں مر جائے تو اس کو غسل بھی نہ دو، اسلامی کفن بھی نہ دو، اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ یہ سعودی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر کبیر ہے ترک نماز، تو نماز کو ترک۔ اس کے بعد روزہ ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ارکان دین ہیں، ان کا صرف فائدہ روحانی نشو و نما نہیں، ویسے تو وصول الحق کی یہ زینے ہیں، ذریعے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ لیکن قرب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بدنی فوائد بھی اس میں رکھ دیے ہیں۔ میں ایک آپ چھوٹی بات عرض کر کے اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، خشک کرو، بلکہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ مانجھ کے دھو، تو 7 دفعہ دھو اس کو خشک کرو۔ یہ علامہ یوسف قرضاوی نے اسلام میں حلال و حرام ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس میں غالباً جرمن ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک مقالہ پڑھا تھا، وہ مقالہ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کتے کے لعاب میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جو انسان کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس طرح یہ بولا پن ہے، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو شریعت نے جتنے بھی یہ ابھی کرونا پھیلا ہوا تھا تو بار بار ڈاکٹرز ہمیں کہتے تھے کہ ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کی کیا اہمیت ہے، کلی کرنے کی کیا اہمیت ہے، یہ ایک جرمن ڈاکٹر کی میں نے رائے پڑھی، اس نے کہا کہ اگر اسلام کے اصول طہارت پر عمل کیا جائے تو بیماریوں پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں فرمایا، ڈاکٹر جوفر ایک فرانس کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فاسٹنگ پہ کتاب لکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے سال میں 42 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نماز سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، روزے سے ہمیں صرف روحانی فوائد حاصل نہیں ہوتے، اخلاقی فوائد حاصل نہیں ہوتے، ہمارے روح کی اصلاح نہیں ہوتی، صرف نفس امارہ پہ قابو پانے کا ملکہ اور صلاحیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں بدنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور رہا معاملہ زکوٰۃ اور حج کا، آپ جانتی ہیں کہ زکوٰۃ کے کتنے معاشی فوائد ہیں، دولت کا ارتکاز رک جاتا ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں غریب لوگوں کو تعصب پیدا ہو جاتا ہے امراء میں، اور اس سے معاشرے کا استحکام متاثر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے وہ ایک دوسرے کو اپنا ہمدرد خیال کرتے ہیں، ہمدرد خیال کرتے ہیں، اور یہ طبقاتی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ اور حج تو مسلمانوں کا ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے، جس میں انڈونیشیا کے مسلمان بھی آتے ہیں، جس میں قطر کے مسلمان بھی آتے ہیں، جس میں مصر کے مسلمان بھی آتے ہیں، پاکستان کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو وہ سارے آپس میں ملتے ہیں، عرب پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں ایک دفعہ عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی، وہاں گیا تھا کہ مصر کے نوجوان سے میری گپ شپ ہوئی، تو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی سے بڑے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا تم پاکستانی سے اچھی محبت کرتے ہو، 1965 کی وار میں ساری دنیا نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، تم نے غیر جانبدارانہ یا انڈیا کے ساتھ ملنا پسند کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مصر کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، مصر کے حکمران جو ہے ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، اور اس نے کہا کہ امریکہ نے ایک عجیب خواہاں پیدا کیا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑو گے میری تو تم بینکرپٹ ہو جائے، جس طرح پاکستان میں 24 گھنٹے بینکرپٹ کا رکن ہو جاتا ہے۔ تو حج ہمارا ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے، ساری مسلمان قبائل قومیں جمع ہوتی ہیں، آپس میں ملتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی زبان سے واقفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارکان دین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔